الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سلسلہ فیضان رمضان، موضوع سائنس اور روزہ. امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے، اللہ عز و جل کے پیارے نبی رسول مقبول سید آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے. بے شک اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت بھی عنایت فرماتا ہوں اور اس کو اجر عظیم بھی دوں گا. اس حدیث شریف میں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو صحت یابی عطا فرماتا ہے، بیماریوں سے محفوظ کرتا ہے اور اس کو ڈھیروں ڈھیر ثواب عطا فرماتا ہے. اب سائنس کی طرف اگر دیکھا جائے تو سائنس نے روزے داروں کے سامنے گھٹنے ٹیک کر یہ کہنے پہ مجبور ہو چکی ہے کہ روزہ سے بہت سارا استفادہ ہوتا ہے جس سے بیماریاں محفوظ ہوتی ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر مور پارنٹ کہتا ہے، میں اسلامی علوم پڑھ رہا تھا، جب روزوں کے بارے میں پڑھا تو اچھل پڑا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ایک عظیم الشان نسخہ دیا ہے. مجھے بھی شوق ہوا، لہٰذا میں نے مسلمانوں کی طرز پر روزے رکھنا شروع کر دیے. عرصہ دراز کے بعد میرے معدے کے اندر ورم تھا تو وہ روزے رکھنے کی وجہ سے کم ہونا شروع ہو گیا. میں لگاتار روزے رکھتا رہا یہاں تک کہ میرا ورم بالکل ختم ہو گیا اور میں نے اس دورانیے میں 30 روزے رکھے. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بھی 29 یا 30 روزے رکھے ہوئے ہیں. کبھی چاند 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے. تو وہ سائنس یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ جو بندہ 30 دن بھوکا رہتا ہے، اب جو مسلمان کا بھوکا رہنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، سائنسدانوں کا جو بھوکا رہنا ہے وہ سائنسی طور پہ ہے، لیکن اس کے پس منظر دیکھا جائے تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی ہی رحمت اور برکتیں ہیں. حیرت انگیز ایک اور انکشافات ہے. ہالینڈ کا پادری ایلف گال کہتا ہے، میں نے شوگر، دل اور معدے کے مریضوں کو مسلسل 30 دن روزے رکھوائے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو شوگر تھی جن کو ان کی شوگر کنٹرول ہو گئی، جو دل کے مریض تھے گھبراہٹ ہوتی تھی ان کا سانس پھولتا تھا، وہ گھبراہٹ بھی کم ہو گئی اور سانس پھولنا بھی کم ہو گیا، اور جو معدے کے مریض تھے انہیں بہت زیادہ اس کا فائدہ. ایک اور انگریز ماہر نفسیات ہے، وہ جو کہتا ہے کہ روزے سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے. ایک اخباری رپورٹ کے مطابق جرمنی، انگلینڈ اور امریکہ کے ماہر ڈاکٹروں کی تحقیقاتی ٹیم رمضان المبارک میں پاکستان میں ہے اور انہوں نے کراچی میں، مرکز الاولیاء لاہور میں اور فیصل آباد کے اندر علاقے انتخاب کیے کہ یہاں پہ ہم سروے کریں. انہوں نے پورا رمضان رہ کر ایک رپورٹ بنائی اور رپورٹ بنانے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے جو رستے بنائے ہیں، جو طریقہ کار زندگی بنایا ہے، بڑا خوبصورت ہے. جو لوگ وضو کرتے ہیں ان کے وضو کرنے سے ناک، کان اور گلے کے امراض کم ہوتے ہیں. مسلمانوں میں یہ مرض بہت کم ہے بنسبتاً غیر مسلم کے. غیر مسلموں میں کان، ناک اور گلے کے امراض بہت زیادہ ہیں، اور اس کی وجہ سے جو انسان روزے رکھتے ہیں معدے اور جگر اور دل اور اعصاب کے امراض بہت کم ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کھانے پینے کے لیے انسان اپنی بھوک پیاس کو کنٹرول کرتا ہے جس سے بہت ساری بیماریاں کنٹرول ہو جاتی ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ روزے کے اندر سحر اور افطار میں بے شمار چیزیں کھائی جاتی ہیں جو آئلی ہوتی ہیں، تیل والی. ویسے عام روٹین میں تیل والی چیزیں کھائی جائیں تو اس سے انسان کا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، طرح طرح کی معدے کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے. لیکن قربان جائیے اس خالق کائنات پہ
اور جس نے اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ مقدس مہینے میں روزے فرض کیے رمضان میں، کہ ایک نعمت عطا کی جس سے مسلمانوں کو روحانی اور جسمانی تقویت ملتی ہے اور بیماریوں سے محفوظ ہوتے ہیں. اور روزے جو ہیں ان کا مقصد ہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ مسلمان تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں. اب دیکھیے کہ ہمیں سائنس بھی یہ چیز بتا رہی ہے کہ روزے رکھنے بڑے اہم ہیں. حضرت مولا علی مشکل کشا نے جو روایت کی اس میں بھی پتہ چل رہا ہے کہ روزے رکھنا بڑا ضروری ہے. قرآن میں دیکھا جائے تو روزے فرض ہیں، احادیث میں دیکھا جائے تو روزے فرض ہیں. کچھ لوگ سائنس کے پیچھے بھاگتے ہیں تو سائنس بھی یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ انسان کو روزے رکھنے چاہیے، اس سے اس کی صحت یابی اور اس کی جسم کی جو کنٹرول ہے ہر چیز کا، باڈی کا، وہ سارا کنٹرول ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں روزوں کو بالفرض، ہمارے اوپر، ہم مسلمان ہیں، یہ روزے فرض ہیں، ہمیں 100% جو ہے روزے رکھنے چاہیے. اب روزے رکھنے کے لیے ہمیں ابھی سے اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ روز کے بعد رمضان آ جائے گا. اگر ہم ابھی سے ارادہ کریں گے، نیت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری نیت کا ہمیں پھل دے گا، ہمیں اجر و ثواب بھی دے گا. اور کیا ہوگا، اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا کہ ہم صحیح طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق روزے رکھ سکیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا